بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسلمان معاشرہ آج جو طرح طرح کی بے اعتدالیوں کے اندر مبتلا ہے، ہر معاملے کے اندر غیروں کی، کافروں کی نکالی کی جاتی ہے۔ یہی چیز ہمیں بچوں کے نام رکھنے کے اندر بھی ملتی ہے کہ وہاں پر بھی غیروں کے نام رکھے جاتے ہیں، اسلامی ناموں کو چھوڑ کر غیروں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جہاں کوئی فلم دیکھی، کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی نام پسند آیا، چاہے وہ کافر مشرک کیوں نہ ہو، اسی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اصل وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایسا نام ہو کہ وہ ہمارے محلے کے اندر کسی کا نہ ہو، ہماری برادری کے اندر کسی کا نہ ہو۔ ہم اس سوچ میں لگے رہتے ہیں، اس دوڑ کے اندر لگے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نام کی طرح ہمارے محلے کے اندر، ہماری برادری کے اندر، ہمارے قوم قبیلے کے اندر کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جو نام رکھا ہے اس کا صحیح معنی، مفہوم، مطلب نکلتا ہے یا نہیں۔ بس ایک دوڑ ہے، ایک نکالی ہے جس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بچے کا جو نام ہوتا ہے یہ والدین کی طرف سے بچے کے لیے پہلا تحفہ ہوتا ہے، تو بچے کا ہمیشہ اسلامی نام ہونا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے، جس کا کوئی معنی، مفہوم نکلے، جس کا کوئی مطلب نکلے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو نام ہوتا ہے اس کا اس پیدا ہونے والے بچے کی شخصیت پر، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی عادات پر اس نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کا نام ہمیشہ اسلامی رکھا جائے، جو اچھا نام ہو، جس کا معنی، مفہوم اچھا ہو، ایسا نام رکھا جائے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا نام ہرگز نہیں رکھنا چاہیے جس سے کوئی کفریہ، شرکیہ معنی، مطلب نکلتا ہو، مفہوم نکلتا ہو۔ تو ناموں میں سب سے بہترین نام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد المتین ہے، ایسے نام رکھے جائیں۔ دوسرے نمبر پر وہ نام ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جیسے محمد قاسم ہے، حسین ہے، احمد ہے، غلام محمد ہے، محمد حاشر ہے۔ پھر وہ نام کہ جن میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے نام آئیں، جیسے محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد اسحاق، محمد زکریا، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، ایسے نام رکھے جائیں۔ پھر وہ نام جو حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں، جیسے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے۔ ان ناموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی، اور آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی دی کہ یہ صحیح ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ اصل میں ان کی دشمنی کا اظہار ہے، یہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے بغض، نفرت کا اظہار ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی صحابی کا نام غلط ہوتا تو آپ علیہ السلام نام کو بدل بھی دیا کرتے تھے۔ اور معاویہ وہ تو کاتب وحی تھے، قرآن کریم کو لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہوتے۔ اگر ان کا نام غلط ہوتا تو ضرور آپ علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ساتھ میں اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آنے والے مہمان سے، آنے والے شخص سے نام ضرور پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام ظالم اور میرے کتے کا نام راشد ہے۔ اب راشد کا معنی ہدایت یافتہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بندہ ہو کر بھی ظالم ہے اور تیرا کتا ہو کر بھی راشد ہے۔ فرمایا آج سے میں نے تیرا نام بدل دیا، آج کے بعد تیرے کتے کا نام ظالم اور تیرا نام راشد۔ تو نام رکھنے کے اندر ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جو اسلامی نام ہیں جن کا کوئی صحیح معنی، مفہوم، مطلب نکلتا ہو، اور بالخصوص جو حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے جو نام ہیں، ایسے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔